آگے جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر 41 ہے۔ قال محمد بن اسماعیل البخاری قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعید الخدری اخبره انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئاته كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها۔ امام مالک سے روایت نقل کرتے ہیں امام بخاری۔ چونکہ یہ روایت امام بخاری امام مالک سے نقل کر رہے ہیں اور امام مالک سے امام بخاری نے براہ راست نقل نہیں کی، اس لیے اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیقاً نقل کیا ہے، یہ حدیث معلق ہے، یعنی اس میں امام بخاری اور امام مالک کے درمیان وقفہ ہے، مسلسل نہیں ہے صرف مالک تک۔ لیکن یہ روایت دوسرے اطراف اور دوسری سندوں کے ساتھ امام بخاری سے بھی متصل ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا بڑی تفصیل ہے کہ امام بخاری اس طرح کیوں کرتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب اہم ترین وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سند ہوتی ہے یہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے اور زیادہ مستند ہوتی ہے امام بخاری کے نظر میں نے لفظ زیادہ استعمال کیا ہے۔ دوسری سند بھی مستند ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی ایک راوی ایسا ہوتا ہے اس سند میں جو راوی ہے وہ اس سے زیادہ برتر ہوتا ہے، تو وہ پھر امام بخاری عموماً اپنے اور اس کے استاد کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے اس کو حذف کر کے پھر اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن پوری روایت متصل ہے۔ اخبرنی زید ابن اسلم، یعنی امام مالک نے زید ابن اسلم سے نقل کیا ہے، وہ عطاء ابن یسار سے نقل کرتے ہیں۔ عطاء ابن یسار مشہور راوی بھی ہیں حدیث کے اور تابعی ہیں، اور انہوں نے ابو سعید خدری جن سے پہلی والی حدیث بھی منقول تھی سے یہ بات نقل کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، اذا اسلم العبد فحسن اسلامه۔ کوئی شخص نو مسلم ہے، مسلمان ہوتا ہے، پہلے اسلام نہیں لایا تھا، پہلے کفر کے دور میں کچھ وقت گزرا، اس کا کچھ زندگی کا دور ایسا گزرا جب وہ اہل ایمان نہیں تھا، لیکن پھر وہ اسلام لے آتا ہے، فحسن اسلامه یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفها، جو کچھ اس نے گزارا ہے، جو زندگی کا دور اس نے اس کیفیت میں گزارا ہے، وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں وہ سفید ہو جاتا ہے، اس کی کوئی جھلک، کوئی اثر، کوئی تاثیر، کوئی ذکر اس کی زندگی میں باقی نہیں رہتا۔ ایمان کی یہ طاقت ہے۔ اب اس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل ایمان ہیں نہیں ہیں تھے پھر دائرہ اسلام میں آئے، جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے لیے اس میں کیا ذکر ہوگا؟ اس میں سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ وہ ایمان کی قوت جو ایک کافر کو اس طرح پاک صاف کر سکتی ہے، اس طرح طاہر اور مطہر کر سکتی ہے، اس طرح اس کی زندگی کو بالکل ماضی کو بالکل سفید کر سکتی ہے، جس میں کوئی ذکر تک نہ ہو، کوئی خیال تک نہ ہو، جس کا کہیں ریکارڈ تک محفوظ نہ ہو، تو وہی ایمان ظاہر ہے کہ ہر صاحب ایمان کو میسر ہے۔ اس کی برکت سے ایک پیدائشی صاحب ایمان کیوں استفادہ نہیں کر سکتا اور کیوں متمتع نہیں ہو سکتا؟ ایمان تو وہی ایک ہی رہے گا، تاثیر تو وہی ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ماضی کو بھلا دیا ہے، مٹا دیا ہے، صاف کر دیا ہے، وہ صرف ایک ہی بنیاد پہ کیا ہے نا، صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہ ایمان کیا ہے؟ اصل طاقت، اصل قوت تو ایمان کی ہوئی، اور وہ ایمان کی قوت ہر آدمی کو میسر ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہوگا کہ ایک کافر کو دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ایمان جس طرح نوازتا ہے تو ایک پیدائشی مسلمان کو وہ ایمان کس طرح نواز سکتا ہے۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اور اس کے بعد بدلے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی یہاں تک تو وہ ہے جو ماضی ہے، ابھی تک اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا سوائے کلمہ توحید پڑھنے کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت کو تمام جوانب سے، تمام اطراف سے ماننے کے، جو بھی اس کے تقاضے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے علاوہ تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے اب اس کے بعد بدلے کا عمل شروع ہوگا، اب وہ جیسے جیسے نیکیاں کرتا جائے گا اس کو اجر اس کو ملتا چلا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فارمولہ ہے وہ بھی یہاں بیان ہوا کہ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ایک نیکی کی کم سے کم
10 درجے نیکی تو ملے گی. ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیاں تو میسر آ جائیں گی. لیکن یہ ہے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیا جائے گا. یعنی ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک نیکی پر چاہے وہ 10 نیکیاں عطا فرمائے یا 10 سے لے کر 700 گنا تک کہیں پہ بھی عطا فرما دے. ایک تو یہ بات ہوئی جو اہم بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل کے بدلے اور جزا کا معاملہ یہ ہوگا. اور وصیت بمثلھا، اور دوسری بات یہ کہ اس دوران ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے، غلطی اور کوتاہی خاصہ بشریت ہے، تو گناہ بھی ہوں گے اس سے. تو گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہوگا؟ وصیت بمثلھا، جتنا گناہ کرے گا اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا. یعنی وہ گناہ پھر ملٹیپلائی نہیں ہوگا. ایک گناہ کی جگہ اللہ تعالیٰ 10. اب اس نظام کا اور اس فارمولے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 نیکیاں عطا کر رہا ہے اور 700 نیکیوں تک اس کو بڑھا سکتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تو اسی طرح ایک گناہ پر 10 گناہ بھی دینے چاہیے اور اس کو بھی 700 گنا تک جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل واضح فرما دیا وصیت بمثلھا. اگر اس دوران وہ گناہ کرے گا تو جتنا گناہ کرے گا، جس قدر گناہ کرے گا اسی قدر اس کو گناہ ملے گا. ایک گناہ پہ ایک گناہ ملے گا، 10 پہ 10 گناہ ملیں گے. 10 کے 100 نہیں ہوں گے اور 10 کے 700 اور 7000 بھی نہیں ہوں گے. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وضاحت فرما دی، الا ان یتجاوز اللہ عنہا. یہ تو سب اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ میں اس کو گناہ کی سزا دوں، گناہ ریکارڈ پہ لاؤں اور گناہ کو گناہ کے طور پر لوں. الا ان یتجاوز اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ یہ بھی حق ہے اور اختیار ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کے بغیر ہی اس کے گناہ معاف بھی کر دے، اس برائی سے درگزر بھی فرما دے. ہر نیکی ریکارڈ پہ آئے گی لیکن ہر گناہ ریکارڈ پہ نہیں آئے گا. اگر آئے گا بھی تو اسی قدر آئے گا جس قدر گناہ کیا ہوگا. یہ ہے اس روایت کا معنی اور مفہوم. لیکن اس میں ایک چیز اور ہمارے غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نیکی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ نیکی، ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھایا جائے گا. یہ 700 کیا ہے اور ایک کیا ہے اور 100 کیا ہے؟ عموماً احادیث میں 70 اور اس قسم کے عدد بیان ہوتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ 70 ہے، 73 کا لفظ آتا ہے جب مختلف مسلکوں کا اور فرقوں کا ذکر آتا ہے، تو حدیث میں کہتا ہے کہ 72 73 فرقے بن جائیں گے وغیرہ. یہ کیا ہے؟ اب پورے حدیث کے ذخیرے پر اور قرآن حکیم میں بھی جو اس سلسلے میں آیات بیان ہوئی ہیں اس سے غور کرنے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے واللہ عالم کہ یہاں نیکیوں پر اللہ تعالیٰ کے اجر کی کثرت مراد ہے. اور یہ ذہن بنانا مقصود ہے، یہ بات ذہن میں بٹھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نیکی کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات جس قدر پسند آئے گی اس قدر نواز دے گا. دو ایک طرح کے اگر اعمال دیکھے جائیں تب بھی ان میں دونوں کا درجہ ہم اپنی دنیا میں بیٹھ کر بھی ناپ سکتے ہیں کہ برابر نہیں ہوتا. ایک شخص ہے، اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن وہ 2 رکعت نفل اس انداز میں پڑھے گئے کہ دونوں رکعت کے دوران اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف رہا اور ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا. یہ اس نے 2 رکعت پڑھی. یہ اس کو آپ الگ رکھ دیں. ایک اور موقع ہے، یہی شخص ہے، اس کو موقع ملا اور اس نے 10 رکعت پڑھی. وہ جو 2 رکعت ہیں ان سے زیادہ طوالت کے رکھتے ہیں، اس سے زیادہ تلاوت کی ہے اس نے، اس سے زیادہ لمبے سجدے کیے ہیں اس نے، اس سے زیادہ لمبے رکوع کیے ہیں اس نے، اور زیادہ وقت گزارا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے حضور. لیکن ان 10 رکعتوں میں وہ 10 لمحوں کے لیے بھی اللہ کے سامنے نہیں آیا. 10 رکعتوں کے دوران 10,000 خیالات اس کے ذہن میں آئے اور گزر گئے اور چلے گئے، اور دنیا بھر کی چیزیں اس کے ذہن پہ مسلط رہیں. انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو کیا یہ 2 رکعتیں اور یہ 10 رکعتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 10 رکعتوں کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ ہے کہ وزن اعمال ہیں، وہاں وہ اعمال کو تولتا ہے. تو عمل تو اسی وقت تلے گا، عمل کا پلڑا تو اس وقت ہی جھکے گا جب عمل میں وزن ہوگا. اور وزن کس چیز کا ہوگا؟ اخلاص کا ہوگا اور
حاضری کا ہوگا، حضوری کا ہوگا. انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہے، کھڑا ہے لیکن ذہن مارکیٹ میں ہے، دکان پہ ہے، گھر میں ہے، کاروبار میں ہے، کھیل میں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا وزن نہیں لے سکتا، اس عبادت کو اتنا وزن نہیں میسر آ سکتا جتنا وزن اس عبادت کو میسر آ رہا ہے. تو اس صورت میں کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کم از کم ہم اپنے طور پر یہ کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس عبادت کا ہمیں اتنا اجر ملنا چاہیے اور اس عبادت کا اجر اتنا ملنا چاہیے. اس بنیاد پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے اخلاص اور اس میں انسان کی خشوع اور خضوع کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا کہ یہ عمل کس قدر ہے، کس قابل ہے، اور اس کو کون سا درجہ اور مقام دیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ دنیا میں جب بھی کسی چیز کو گنا جاتا ہے، یہ گنتی کی بات ہے، 1 2 10 50 100 500، یہ گنتی ہے. جب کسی چیز کو گنا جاتا ہے تو اس کی قدر اور مالیت ہمارے سامنے ہوتی ہے. ہم اگر کوئی چیز فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ 10% ہے یا یہ کہ 10 ہے، یہ تو 10 کیا ہے؟ ہمارے آج کے کرنسی میں وہ 10 روپے ہیں، اور روپے ہیں تو وہ پاکستانی روپے ہیں یا انڈین روپے ہیں. 10 ڈالر ہیں، 10 پاؤنڈ ہیں، 10 درہم ہیں، 10 دینار ہیں، 10 ریال ہیں، کیا ہے؟ تب آپ کے اندازہ ہوگا. محض 10 کہنے سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ 10 کیا ہے. چونکہ ہم پاکستان میں اس وقت موجود ہیں تو ہمارے ہاں 10 کا جب مراد 10 روپے ہوتی ہیں. آپ سعودیہ چلے جائیں 10 ریال ہو جائیں گے، امریکہ میں چلے جائیں 10 ڈالر ہو جائیں گے. اس لیے ہم 10 کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں، اور پھر جب بات بین الاقوامی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں ساری کرنسیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ڈالر میں بات ہونے لگتی ہے. یا اگر اپنی پرائس لکھتے بھی ہیں تو پھر اس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ 10 روپے ہیں یہ. تو یہ نیکی کی ہمیں قدر کیسے معلوم ہوگی؟ جب تک ہم ایک نیکی کی قدر متعین نہیں کر سکتے کہ وہ ایک کیا ہے، تو اس وقت تک ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 10 کیا ہیں اور 100 کیا ہیں اور 700 کیا ہیں؟ اس لیے اس میں جو بنیادی ترغیب معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ نیکی اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دی جائے، اور اس مقصد سے کر دی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے، ہمیں نیکی سے بھی نوازتا ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یقیناً اللہ پہ ہی چھوڑا جا سکتا ہے. ہمارے نہ اختیار ہے، نہ ہمارے پاس اس کا علم ہے، اس لیے ہم اس بارے میں اور کچھ نہیں کر سکتے. اس سے صرف ایک ترغیب ملنی چاہیے، ہمیں ایک ذوق ہونا چاہیے، ایک مسابقت طبیعت میں پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز رہا ہے تو ہم نیکی کے راستے پہ اور مزید کام کریں. باقی اس کا مقابلہ دوسری روایات سے اور دوسرے اعمال سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر عمل کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ ہے، اور ہر عمل جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حکم کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرما دی، وہ اپنے اپنے مقام پر اہم ہے. کوئی عمل دوسرے عمل کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے مالی خدمت کر دیں تو نماز سے بے پرواہ ہو جائیں، نماز پڑھ لیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مبرہ ہو جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور حج فرض ہو تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور حج کی ادائیگی سے بے نیاز رہیں. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادات پر ہماری توجہ ہو لیکن وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر معاشرتی طور پہ عائد کی ہیں ان سے ہم بے پرواہ ہو جائیں اور یہ تصور کر لیں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کے اور انعام کے اور دوسری ان تمام رحمتوں کے مستحق قرار پائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل مسلمان کے لیے لکھی ہوئی ہے. تو یہ اس حدیث کا بنیادی پیغام تھا، اور اس میں جو اہم ترین چیز تھی جس کی طرف میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے. ایک مسلمان اور ایک صاحب ایمان پر اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کس قدر کریم ہے کہ وہ ایک نیکی کو بڑھانے کی بات کرتا ہے اور ایک گناہ کو یا تو اس کے برابر رکھنے کی بات کرتا ہے یا اس کو مٹا دینے کی بات کرتا ہے. اس گناہ کو اس نیکی کے مقابل نہیں رکھتا. وہ اللہ تعالیٰ کا نیکی کے ساتھ طریقہ کار الگ ہے، برائی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ طریقہ کار الگ ہے. نیکی کو بڑھاتا ہے اور گناہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک گناہ کا صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بھی معاف فرما دے.